آئے گا۔ ان موعدہم الصبح، تو ان کے وعدہ کا وقت جو ہے صبح کا ہے، الیس الصبح بھی قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی ابھی جو اس رات کے بعد صبح ہوگی اس وقت ہی ان کے اوپر تباہی پھیر دی جائے گی۔ یہاں پہ بھی دیکھیے دو چیزیں، ایک تو نبی نے فرشتوں کو نہیں پہچانا۔ نبیوں کے بارے میں ہمارا یہ کچھ لوگوں کا یقین ہوتا ہے کہ نبی علم غیب جانتے ہوتے ہیں، نبی غیب کا علم رکھتے ہیں، تو نبی تو پاس بیٹھے فرشتوں کے بارے میں بھی نہیں سمجھ سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ نہ ہی حضرت لوط علیہ السلام اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان پائے، جو جب تک فرشتوں نے خود نہیں بتایا۔ تو اگر پاس بیٹھی شخصیت کو وہ یہ نہیں جان سکتے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، تو پھر ہمارے حالات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں انبیاء؟ تو یہ عقیدہ غلط ہے سراسر۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ آئی کہ سفارش جو ہے وہ صرف اس کے حق میں قبول ہوگی جو ایمان والا ہوگا، کیونکہ نبی کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اگر ایمان قبول نہیں کرتی، اگر کافروں کا ساتھ دیتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، تو اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا، اور اس کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہی قانون ہے۔ اسی طرح حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے رشتہ داروں میں سے چچاؤں نے، جنہوں نے کفر کی حالت میں جن کو موت آ گئی، سوائے دو چچا کہ آپ کا کوئی بھی چچا جو تھے وہ اسلام قبول نہیں انہوں نے کیا، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ کفر کی حالت میں چلے گئے، لہٰذا وہ بھی عذاب کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لہٰذا نبی چاہے آخری نبی ہوں اور اللہ کے محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی آپ اپنے رشتہ داروں کو اس بیس پہ جہنم سے نہیں بچا سکتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ہمیں کیا سمجھ آئی کہ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں خود اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے۔ کوئی بھی کسی نبی کی، کسی ولی کی سفارش کا خود کو مستحق بنانا ہوگا۔ نبی سفارش فرمائیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں خود کو ان کی سنت پہ چلانا ہوگا اور ان پہ درود پڑھنا ہوگا، اور اس کا خود کو مستحق بنانا ہوگا، ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں تو ہمیں سفارش مل جائے گی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کا نیچے والا حصہ، اس کے اوپر والا حصہ اس کے نیچے کر دیا، یعنی جڑ سے اکھیڑ کے اس کی کو دے مارا، اور چھتیں اس کی نیچے اور اس کے فرش اوپر جو ہے کر دیے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةٍ، اور ہم نے ان کے اوپر نوکدار تہ بتہ پتھر برسائی، یعنی نوکیلے پتھر تھے اور مسلسل برسائے، ایسے تہیں کی تہیں لگتی گئی۔ مسومتاً، نشان زدہ پتھر تھے، نشان ان کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں شخص کو لگے گا اور اس کو ہلاک کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے اللہ تعالی نے خود ان کے اوپر نشان لگا کر بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ہم، اللہ کی غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ آج یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں دنیا میں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پچھلے جتنے بھی ہم نے اب تک کے گناہ پڑھے ہیں، خاص طور پہ جو قوم لوط کی جو بیماری تھی، جو برائی تھی، آج اسلامی حکومتیں اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں اسلامی حکومت ہے، یعنی اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، تو یہاں پہ بھی اس کو ہم جنس پرستی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت حد تک ہمارے جو ادارے، جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالجز، ان میں یہ چیزیں ہو بھی رہی ہیں، اور ان سے اپنے بچوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے، کلیئر بتانے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ بھی پوشیدہ، پہلے جو والدین ہوتے تھے نا، وہ پوشیدہ پوشیدہ ڈھکی چھپی باتیں کر کے تو گزارا چلا لیتے تھے، بچے سمجھ جاتے تھے، اس میں ڈر جاتے تھے بچے۔ لیکن آج کل میڈیا نے ہر چیز دکھائی ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تو والدین کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتانا پڑے گا کہ یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام کرنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے اور اس چیز سے نہیں بچنا، یہ کرنے کے کام ہے اور یہ نہیں کرنے کے کام۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم جنس پرستی جو ہے یہ دوسرے فعل سے زیادہ آسان اور عام ہے، کیونکہ اس کی حدود کا انسان تعین نہیں کر پاتا کہ یہ کس حد تک، یہ جو دوستیاں ہیں
ظاہر ہے کہ لڑکیاں لڑکیوں کو دوست بنائیں گی تو وہ برا تو نہیں سمجھا جائے گا نا، اور لڑکے لڑکوں کو دوست بنائیں گے تو برا نہیں سمجھا جائے گا، انہوں نے ان کو ہی بنانا ہے۔ اگر ایک دوسرے کو مخالف جنس کو بنائیں گے تو وہ برا سمجھا جائے گا۔ تو اپنی ہی جنس کو دوست بناتے ہوئے بھی ان چیزوں کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، اور والدین کو بتانا ہوگا کہ اس کے اندر کیا حدود رکھنی ہے، ہمیں کس حد تک ہم جا سکتے ہیں ان دوستیوں میں اور کس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ کھل کے اپنے بچوں کو بتانا ہوگا، تبھی وہ بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم عذاب پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر نام لکھ کے، پتھروں کے اوپر نام لکھ کے نازل کیے، اور ایسے ان کو چھلنی کر دیا ان پتھروں نے، اور پھر بستی کو فرش سے اکھیڑ کے، فرش اوپر اور جو چھتیں تھی وہ نیچے کر کے ایسے دے مارا۔ اور آج بھی وہاں پہ وہ جو گندا پانی ہے وہ وہاں کھڑا ہے اس بستی پہ، وہ آتے جاتے سب لوگ دیکھتے ہیں۔ بستی مکہ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ مکہ والوں